فلیعتکف العشر الاواخر، کہ آخری عشرے کی جو ہے اعتکاف کرے۔ تو یہاں سے بات کیسے سمجھ آتی ہے کہ جو ہے 21ویں شب سے پہلے اعتکاف ہوگی؟ کہا کہ وجہ دلالت یہ ہے حدیث سے کہ اعتکاف میں معتکف داخل ہوتا ہے غروب شمس سے پہلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا فلیعتکف العشر الاواخر، 10 کے اعتکاف کرو، آخری 10 کے اعتکاف کرو۔ تو یہاں 10 سے مراد کیا ہے؟ 10 سے مراد کیا؟ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن لیا جائے گا تو اعتکاف غروب شمس سے پہلے نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ 21ویں فجر سے پہلے جو اعتکاف کیا جائے، عشر اواخر وہ ہو جاتا، یا 20ویں کے فجر سے پہلے ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیعتکف عشر الاواخر، اور پھر جو ہے اس میں جو ہے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لفظی دلالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے العشر کہا ہے، العشرہ نہیں کہا تا کے ساتھ۔ تو عشر سے جو ہے یہ تقدیر یہ آتی ہے کہ یہ 10 لیالی ہے، اور اگر مراد یہ ہوتا الایام تو پھر کہا جاتا العشر الایام، العشرۃ الایام ایسا کہا جاتا۔ تو کیونکہ یہ جو بغیر تا مربوطہ ہے تو اس سے دلالت ملتی ہے کہ اس کی تقدیر جو ہے لیالی کی طرف رجوع ہوتی ہے اور رات۔ اور جہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ جہاں تک کہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنا چاہتے تو فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کی کچھ اوجہ ہے۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کا اصل اعتکاف کا نہیں، بلکہ اپنے معتکف یعنی جگہ میں اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اعتکاف کی جگہ میں یعنی رات صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے اور تراویح کی نماز پڑھا کرتے، لیکن جب جو ہے وہ اعتکاف میں یعنی اپنے معتکف جگہ یا اعتکاف میں جو داخل ہونا چاہتے تو نماز فجر پڑھ کر وہ جو وہاں داخل ہو جاتے۔ تو اس سے مراد جو ہے اپنے معتکف میں داخل ہونا ہے، ایسے مراد جو ہے یہ نہیں کہ اعتکاف کی نیت کرنا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص چاہے تو جو ہے وہ فجر سے پہلے اعتکاف کرنا شروع کرے، یعنی کہ 21ویں شب کو نہیں بلکہ 20ویں کے دن شروع ہونے سے پہلے وہ جو ہے اعتکاف میں داخل ہو جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہے اچھا ہے، کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محمول یہ ہے انہ يدخل معتکف بعد صلاة الفجر فی یوم ال20 لیستزید یوما قبل دخول العشرہ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے 20ویں شب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے 20ویں شب کو یعنی 20ویں فجر سے پہلے جو ہے وہ جو ہے داخل ہو جائے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بعض اہل علم نے اس وجہ دلالت کو جو ہے ترجیح دی ہے۔ طیب اس کے بعد جو ہمارے سامنے ضمیر خروج ہے کب وہ نکلے گا، تو کہا جاتا ہے کہ جب عید کا چاند دکھ گیا، اذا غربت الشمس من آخر یوم من ایام العشر، تب جو ہے انسان جو ہے اعتکاف سے نکلے گا۔ جب عید کا چاند دکھ گیا تو جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اعتکاف کو چھوڑ دے۔ طیب اس کے بعد سب سے کم کا اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کا کتنے دن ہوتا ہے؟ اما اقلہ فیوم ولیلہ، فرماتے سب سے کم اعتکاف جو ہے 1 دن یا 1 رات ہے، 1 دن یا 1 رات، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا كنت نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوفي بنذرك، کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہالت کے زمانے میں اس بات کا جو ہے نظر کیا تھا کہ میں 1 رات کا اعتکاف مسجد حرام میں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نظر کو پورا کرو۔ تو سمجھ یہ آیا کہ 1 رات کا اعتکاف بھی جائز ہے، تو جب 1 رات کا اعتکاف جائز ہے تو 1 دن کا بھی اعتکاف جائز ہے۔ تو سب سے کم زمانہ کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ یا تو 1 رات یا تو 1 دن۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1 لحظہ اور 1 لمحہ کا بھی اعتکاف اگر نیت سے کیا جائے تو جائز ہے، لیکن یہ بات جو ہے حدیث کے زیادہ قریب لگتی ہے، اللہ تعالی عالم۔ آج کی مجلس یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور آگے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اعتکاف کے اور مسائل جانیں گے۔ اللہ تعالی سے توفیق کی گزارش ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔